کہ کچھ باتیں چھوڑ دی جائیں گی، کچھ باتیں لی جائیں گی، سوائے اس قبر والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کی ہر بات واجب ہے اور کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ اور احمد بن حنبل نے تو اور کھل کر کے کہا کہ نہ تو میری تقلید کرو نہ اوزاعی کی۔ تقلید کا مطلب یہ تھا، اس دور میں تقلید کی یہ شکل تھی بھی نہیں جو آج کل ہے، تکفیر کی حد تک۔ خانہ کعبہ میں یہ جو عبدالعزیز جب غالب آئے، فہد کے باپ عبدالعزیز، عبداللہ اور فہد کے باپ، تو خانہ کعبہ میں 4 مصلے ہوتے تھے بیک وقت، کبھی کبھار چاروں جگہ نماز ہوتی تھی۔ وہ تو تھوڑا سا مسلکی اختلاف، تو مثلا عصر کی نماز ہمارے احناف بھائیوں کی لیٹ ہوتی ہے، وہ لیٹ ہوتی ہوگی، لیکن فجر کی نماز ایسے ہی فجر کی اسفار میں ہے، مگر شافعی اور حنبلی اور مالکی کی نماز فجر کی تو بالکل غلط میں سب کی ہوتی تھی، بیک وقت سب پڑھتے تھے۔ اور جب عبدالعزیز آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ خانہ کعبہ جو تنہا اللہ کی عبادت کے لیے اور تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بنا ہے، اس میں چیزیں کیسے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 4 مصلے جب ختم کیے تو ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ محمد نصیف رحمۃ اللہ علیہ جدہ کے، ان سے گئے اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے سارے 4 مذاہب کے مصلوں کو ختم کر دیا ہے، اب اگر ہم اپنے علماء پر بھروسہ کریں تو کہیں گے حنبلی مصلی قائم کر دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بقیہ فقہا کو تو بھلا دیا، صرف احمد کو یاد رکھا۔ اس لیے تم ایسا کرو، مجھے ایسے امام دو اہل حدیث جو نہ حنبلی ہو، نہ شافعی ہو، نہ مالکی ہو، نہ حنفی ہوں، وہ تاکہ وہ کسی مسلک کی دوسرے کی اتباع نہ کریں بلکہ صرف قرآن و حدیث پر چلیں۔ چنانچہ انہی کی کوشش سے محمد بن عبد الرزاق حمزہ اور عبد الظاہر ابو السمح اور تقی الدین ہلالی، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک تھے عبداللہ مظہر جو عبد الرحمن مظہر کے بھائی تھے، وہ لوگ ائمہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد خلیفی کا دور آیا، پھر عبد المحیمن کا دور آیا، اور پھر ان لوگوں کے بعد محمد بن سبیل اور عبداللہ خلیفی وغیرہ کا تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع محدود ہے، اور اس کے باوجود میں ادھر ادھر تیر رہا ہوں، اس لیے کہ موقع تو ملا نہیں کہ اچھی طرح کسی چیز کو باقاعدہ نوٹ کیا جائے۔ تو اب یہ لوگ اس دور تک پورے طور پر ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتا تھا، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتا تھا۔ ائمہ کرام حضرت امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی تعریف میں، امام احمد نے امام شافعی کی تعریف میں، اور امام شافعی اور امام احمد نے امام مالک کی تعریف میں، سب لوگوں نے اختلافات معاصرت تھی، اس کے باوجود دین کے کسی معاملے میں جیسے صحابہ کرام کا معاملہ ہے، پورے طور پر امت کا اتفاق ہے اور قرآن و حدیث کا اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ کبھی دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ صحابہ کلہم عدول، سارے صحابی عادل ہیں، ان سے دین کے سلسلے میں کسی اختلاف کا ثبوت نہیں مل سکتا ہے۔ سیاسی اختلافات الگ ہیں لیکن وہ سیاست کو دین سے بالکل الگ رکھتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت علی کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ یہودی آئے کہ آپ اجازت دیجئے تو علی کے لشکر کو رونپ دیں، تو انہوں نے اس طرح بھگایا جیسے کوئی کتے کو بھگاتا ہے، اور یہی صورت حضرت علی نے کی یہودیوں کے ساتھ۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کے سیاسی اختلافات بھی اگر کچھ رہتے تھے تو اس کو دین پہ نہیں آنے دیتے تھے، وہ دشمن کو موقع نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح سے پورے طور پر ہندوستان کی سرزمین کو انہوں نے دیکھا کہ یہ سرزمین ایک پورا بر صغیر ہے، پورا ایک بہت بڑا، اس کو عربی میں قارہ کہتے ہیں، یعنی پورے طور پر ایک مکمل دنیا ہے بر صغیر، جس میں ہندوستان اور ہندوستان کے اس وقت تمام ٹولیاں وہاں سے لے کر کے ایران تک ہندوستان کا دائرہ کار تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کی، سب سے بڑے مغل بادشاہ وہ تھے، انہوں نے افغانستان، ایران کا کچھ علاقہ، ہندوستان کا پورا علاقہ اور سارے علاقوں کے وہ بادشاہ تھے۔ تو یہ علاقے جتنے تھے سب کے سب ہندوستان کے مختلف افکار کے، جہاں 300 زبانیں آج بھی ہوں، جہاں 17 زبانیں آج سرکاری طور پر تسلیم کی جا رہی ہوں، اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسی لیے جب حجاج بن یوسف کے ذریعے، محمد بن قاسم کے ذریعے سندھ اور ملتان میں اسلام آیا تو یہاں سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی وہ بڑھنے لگی، اور پھر اس کے بعد جب سلطان محمود غزنوی کا دور آیا، سلطان شہاب الدین غوری کا دور آیا، تو بھی اسلام اپنی شکل میں بہت حد تک آیا۔ پھر لیکن
اسلام جب ماوراء النہر کے ذریعے غزات اور مجاہدین کے ذریعے ادھر سے پہنچا پنجاب کی سرزمین میں، تو اس علاقے میں اسلام کی تعلیمات پورے طور پر تھی نہیں، کچھ افکار و خیالات تھے، کچھ رسوم و رواج تھے، وہ رسوم و رواج بھی پہنچے، اور انہی رسم و رواج میں بہت سی چیزیں بدعت کی شکل میں، تصوف کی شکل میں، تقلید جامد کی شکل میں یہاں تک پہنچی کہ مفتی رکن الدین سے جب نظام الدین نے، اولیاء نے مناظرہ کیا، اور مسئلہ یہ آیا کہ مجلس میں جب صوفیہ کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں کیا گیت گانا موسیقی جائز ہے، رقص کا بھی ذکر ملتا ہے؟ تو رکن الدین صاحب کے سامنے نظام الدین نے، جن کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، آدمی ایک ولی ہوتا ہے ان کو اولیاء کا لقب دے رکھا ہے، نظام الدین اولیاء نے احیاء العلوم جو غزالی کی ہے اس کا ایک قول نقل کیا، لیکن ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ قول عام نہیں بلکہ حدیث ہے، تو حدیث سمجھ کر کے انہوں نے نقل کیا السماع مباح لأہلہ، یہ موسیقی سننا، گیت سننا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ایمان پختہ ہو اور جو اس کی وجہ سے کسی خدشے میں مبتلا نہ ہو۔ تو رکن الدین نے جواب دیا جو مفتی تھے کہ تم حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، ہم مقلد ہیں، تو ہم کو حدیث رسول کا کیا کام ہے؟ تو مقلد ابی حنیفہ ہستی تو راہ حدیث رسول چھے بکار کلام امام بیار، تم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، تم کو حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے؟ تم حضرت امام کا قول لاؤ۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ عجیب ہے اس ہندوستان کا حال، عجیب ہے ہمارا حال کہ ہم تو حدیث رسول پیش کر رہے ہو، تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کا قول لاؤ۔ تو یہ چیزیں اسی دور سے تھیں، لوگوں کے اندر تمیز تھی کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط، جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی تھی، جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی تھی، جو چیز صحابہ کرام سے ثابت ہوتی تھی، اس کے لیے کمزوری کے باوجود لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاید آپ نے نام سنا ہوگا ایک بادشاہ کا جس کا نام محمد تغلق تھا، تغلق خاندان، محمد تغلق پہلا شخص ہے خلافت بنو امیہ وغیرہ کے بعد جس نے اسلامی نظام قائم کیا دلی میں۔ ایک دن میں 11 آدمیوں کو ذبح کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، توبہ کرائی گئی، وہ توبہ پر نہیں آئے، چنانچہ 11 آدمی قتل کر دیے گئے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نماز فرض ہے، اگر آدمی نماز چھوڑتا ہے اور چھوڑتا رہتا ہے تو اسلام سے خارج ہے۔ اور محمد تغلق نے جتنی بھی درگاہیں تھیں ان میں جتنی ڈفلیاں بجتی تھیں، جتنا رقص شروع ہوتا تھا، ان سب کو ختم کیا اور وہاں کے پیرزادوں کو مؤذن یا امام بنوا دیا، اور وہاں کے جو اور نگراں تھے ان کو کسی اور کام میں لگا دیا تاکہ یہ لعنت ختم ہو۔ اور پورے طور پر مورخین میں چاہے وہ مسعود عالم ندوی ہوں، چاہے خلیق احمد نظامی ہوں، اور چاہے تارا چند ہوں، جتنے مورخین ہیں سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ محمد تغلق نے صحیح اسلام کی شکل وہاں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے غلط مورخین نے، خاص طور پر جو صوفیہ تھے مورخین میں، انہوں نے محمد تغلق کے بارے میں ایسی غلط باتیں کہی ہیں کیونکہ تصوف کی جو غلط شکل تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی، ایسے الزامات لگائے ہیں جتنا الزام ہندوؤں نے نہیں لگایا۔ صورت یہ ہوئی تھی محمد تغلق کی کہ ان کے دور میں امام ابن تیمیہ جن کی جو 8ویں صدی ہجری کے عالم تھے، لیکن اس دنیا میں علم، دین، شریعت، سنت کے مجدد تھے، ان کے ایک شاگرد عبدالعزیز اردبیلی گئے اور کئی 100 کتابیں حدیث کے لے گئے، ان سے محمد تغلق متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ ان پر عمل کرنا شروع کیا، قبروں کو ڈھایا اور صحیح اسلامی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی۔ آئین حقیقت جمعہ میں اکبر شاہ خان نجیب آبادی جن کا رجحان قادیانیت کی طرف تھا، وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنت کے احیاء، سنت کی تجدید اور توحید کی تطہیر اور اسلامی عقائد کی تنظیم اور یہ ساری کوششیں شروع ہوئیں، آج کی نہیں ہیں، یہ تو بعد کے دور میں ہمیشہ ایک چیز جب شروع ہوتی ہے تو چھوٹی سی کوپل رہتی ہے، ایک املی کا بیج آپ ڈالتے ہیں تو اتنا بڑا پتا نکلتا ہے، پھر رفتہ وہ املی کا اتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے اور اس میں اتنے پھل آتے ہیں اور 50 سال وہ رہتا ہے، بلکہ سینکڑوں سال رہتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اسلام کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی بنیاد زمین میں ہے اور اس کی شاخیں ساری جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اب اسلام کی شروع میں جو تجدیدی
تجدیدی کوششیں ہوئیں محمد تغلق کے دور میں، شہاب الدین غوری کے دور میں، اسی طریقے سے اس کے پہلے جہاں مورخ فرشتہ نے اور چشنامے نے اور اسی طریقے سے لوگوں نے ذکر کیا ہے، وہ کوششیں رفتہ رفتہ یہاں کے